اس کے ایک سردار ہیں طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ مکے آئے اور آتے رہتے تھے. ویسے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد وہ ایک دفعہ مکے آئے تو اہل مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے، کیونکہ وہ سردار تھا اور سرداروں نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور ساتھ نصیحتیں کی کہ آئے تو ہو نا، اور جب تم جاؤ بیت اللہ شریف وہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ان کی بات نہ سننا، نہ ان کا کلام سننا، ان سے ملاقات نہ کرنا. ان کا کلام کچھ ایسا ہے کہ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، خاوند بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے. اب یہ ان کا ایک سیاسی بیان تھا، کیونکہ سیاسی بیان یا اہل باطل کی جو بات ہوتی ہے کہ وہ ایک روشنی کو اور ایک ہدایت کو غلط پیرائے میں بیان کر رہا ہے. وہ جو نجات ہے اس کی بات کو وہ یوں بیان کر رہا ہے کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہاں تک کہ اسے بریف کیا اور اس کی وہ ذہن سازی کی کہ کانوں میں کہا کہ روئی ڈال کے جانا، بلکہ روئی پھنسا کے جانا کہ کہیں کوئی بھی بات ان کی کانوں پہ تیرے نہ پہنچے. وہ حرم شریف میں جاتا، دونوں کانوں میں روئی ٹھونس کے جاتا. ایک دن روئی ذرا ڈھیلی تھی اور اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ بھی ہو چکا ہوا تھا. اس نے کچھ کلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سنا. کریم آقا عبادت میں مصروف تھے اور اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. کچھ لفظ اس کے کانوں پہ آئے اور اسے رسیلے لگے. اس نے اپنے آپ سے کہا، بلکہ کوسا اپنے آپ کو، کہ تو ایک قبیلے کا سردار ہے اور شاعر بھی ہے، پڑھا لکھا ہے اور میچور انسان ہے، دانشور ہے. تو پاگلوں کی طرح تو نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز ہے میں جان سکتا ہوں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ ویسے میں نے کانوں میں روئی ٹھونسی اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی ایک جملہ نہیں سن رہا. میں ان کا کلام تو سنوں، میری سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو دوسری بات ہوگی، کوئی زبردستی تو نہیں ہے. یہ سوچ کے اس نے کانوں سے روئی نکال دی. اتنے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. طفیل بن عمر دوسی بھی پیچھے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے دیکھا تو عرض کی میں دوس قبیلے سے آیا ہوں، وہاں کا سردار. ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، آپ سے دور رکھنے کی کتنی انہوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کی بات نہ سننے کی بھی انہوں نے اتنی بڑی پابندی میرے اوپر لگائی کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی. لیکن آج یہ روئی ذرا پھنسی ہوئی اتنی نہیں تھی، آپ کا کلام میرے کانوں تک آیا. وہ تو بڑا رسیلا کلام ہے. میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے وہ پیغام تو دیجئے جو آپ تشریف لائے ہیں، جس پیغام کو دینے کے لیے کریم آقا نے پیغام اسلام دیا، دعوت دین دی. اور چونکہ وہ ایک لذت اس کے دل میں تھی نا، وہ کانوں کے ذریعے دل میں اتری قرآن کریم کی ایک لذت، تو عرض کی آقا ذرا وہ کلام تو سنائیے. اب دیکھو کھڑے کھڑے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر چند آیات قرآن کریم کی جب سنائی تو کہنے لگا یہ تو بڑا ہی میٹھا اور نورانی کلام، یہ تو بڑا ہی روح میں اترنے والا پیغام ہے. آقا کلمہ پڑھا کے غلاموں میں شامل کر لیجیے. تو میں یہاں پہ ایک جملہ نہ عرض کروں، کب تک ہم کریم آقا کی باتوں سے دور رہیں گے؟ آؤ کریم آقا کی باتیں کان رکھ کے سنو،
اللہ رب العزت ایمان کا نور دے دے گا. ایمان تو ہے مثلا اب صاحب ایمان ہے ماشاءاللہ سارے، لیکن کریم آقا کی تعلیمات اور آپ کی باتوں پر توجہ دیں گے تو اللہ آپ کے ایمان کے نور کو اور بڑھا دے گا، ایمان کی لذت و شریری نصیب فرما دے گا. ہمارے پاس ٹائم نہیں کریم آقا کی باتوں کو سننے کا، ہم آپ کے باتوں سے دور ہیں، دنیا میں یوں پھنسے ہوئے ہیں. وہ واپس پلٹا، عرض کی آقا میں قبیلے کا سردار ہوں، میں ان کو دعوت اسلام دوں گا. اب وہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ فقط دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ کریم آقا کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے، آپ کا کام بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی تحفہ بھی دینا چاہتا ہے. آقا میں اپنے قبیلے کو دعوت اسلام دوں گا، میں سردار ہوں، میری وہ بات ٹالتے نہیں ہیں، مانتے ہیں میری بات کو. آقا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تاکہ جب میں جاؤں تو وہ دیکھیں تو انہیں یقین آئے کہ یہ واقعی صحیح بات کر رہا ہے. کوئی خاص بات ہو، کوئی نشانی ہو. کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس طفیل کے لیے ایک نشانی مقرر کر دے. سبحان اللہ. جب وہ قبیلے کے قریب جائے تو ایک نشانی ظاہر ہو جائے. اب رات کا وقت تھا، وہ قبیلے کی طرف بڑھا، یوں سمجھے غروب آفتاب کے بعد کا وقت تھا. وہ قبیلے کی طرف بڑھا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہ ناک کے اوپر سے جہاں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی، روشنی نکلنا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہیں قبیلے والے مجھے یہ نہ کہیں کہ اس کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے، یہاں کوئی مسئلہ اس کو ہو گیا ہے. اب ایمان لانے والا شخص جو کریم آقا کا صحابی بھی بن گیا ہے، اور ایمان کا نور کیا ہے اور کریم آقا کا صحابی ہونا کتنا شان رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی کیا پذیرائی اور کیا عزت ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ نشان کسی اور چیز میں منتقل ہو جائے تو آسانی رہے گی، کہیں قوم مجھے یہ نہ سمجھے کہ چہرے کے اوپر کوئی نشان بن گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، میری قوم اس طرح کی ہے. اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، وہ نشان ان کی چھڑی کے سرے کے اوپر آ گیا. اب وہ چھڑی کا سرا نور کی طرح چمک رہا ہے. ایمان کی طاقت دیکھی آپ نے؟ کریم آقا کی صحابی اور صحابیت اور آپ کا صحابی ہونے کی عظمت دیکھی کہ ادھر دعا کی، ادھر اللہ نے کرم کر دیا. پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں پذیرائی ہوتی ہے اہل ایمان کی. رات کا وقت تھا، قبیلے پہنچا، رات گزاری، صبح کے وقت اپنے بوڑھے والد کو دعوت دین دی. قبولیت کا وقت تھا، تو جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے پھر یوں کام ہوتے ہیں. والد نے کہا، پتر جیڑا تیرا کیتا ہوئی میرا کیتا. دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. باپ کی کتنی بڑی خدمت، باپ کی کتنی بڑی خدمت کہ جہنم سے بچا لیا، دوزخ سے بچا لیا، بربادی سے بچا لیا. آج بھی اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا کریں. اگر وہ بے عمل ہیں تو پیار سے عمل کی طرف ان کو لے کے آئیں، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی ان کی. بیوی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور قبیلے والے ذرا اڑی کرنے لگے. نہیں کیونکہ وہ ذرا باس مباحثے میں آ گئے، اور جہاں باس مباحثہ نہیں ہوتا نا اور پھر قبول کر لیا جاتا ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. باس مباحثے میں پھر پریشانی ہوتی ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سردار ہے، اور جن پر وہ سردار ہے وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، بات مان نہیں رہے ہیں. قربان جائے طفیل تیری غلامی رسول پر اور کریم آقا کی محبت پر تو نے اپنی سرداری خطرے میں ڈال دی، تو نے اپنا سردار ہونا خطرے میں ڈال دیا، کیونکہ قوم مان نہیں رہی، لوگ سرداری سے نکلے چلے جا رہے ہیں، لیکن سرداری خطرے میں ڈال دی کریم آقا کی محبت میں. آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. محنت کرتا رہا. کریم آقا ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ شریف میں بھی 7واں سال تھا، سنِ ہجری 7واں.
تو فیل دوسی محنت کرتا رہا. وہ چاہتا تھا میں کریم آقا کو تحفہ دوں, وہ چاہتا تھا میں کریم آقا کی مسکراہٹ حاصل کروں, وہ چاہتا تھا کریم آقا کی دعائیں لوں, وہ چاہتا تھا میں کریم آقا کی بارگاہ میں جاؤں, کریم آقا مسکرا کے دیکھیں, آقا مجھ سے اور راضی ہو جائیں. 7 ہجری 7واں سال تھا, 80 گرانوں کا قافلہ ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا. پتہ چلا کریم آقا تو خیبر کی طرف گئے ہوئے ہیں, سب کو ساتھ لیا, خیبر میں پہنچ گیا. آقا ان کو لایا ہوں, ان کو لایا ہوں, یہ آپ سب کے آپ پر فدا ہیں. کریم آقا نے کلمہ پڑھایا, بیعت کی, دائرہ اسلام میں داخل کیا. میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جب وہ 70 گھرانے جس میں بڑے بھی ہوں گے, چھوٹے بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, وہ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے, کریم آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے. کریم آقا نے تو فیل کو شاباش دی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے ہوں گے اور اس کے دنیا آخرت سنور گئی ہوگی. ارے ہم بھی کیوں نہ کریم آقا کو تحفہ دیں, کوئی قبیلہ خاندان تو ایک دور کی بات ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل میں, کیوں نہ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں, کیوں نہ اپنی اولاد کی تربیت کریں, اپنے بیٹوں کی, بیٹیوں کی, بیوی کی تربیت کریں, ان سب کو کریم آقا کا غلام بنائیں, کریم آقا کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں, آپ کا تابع دار بنائیں, اور کل قیامت کے دن عرض کریں آقا یہ میں اپنے بچے لے کے آیا ہوں, میں نے ان کو دین بھی سکھایا ہے, ان کے سینے آپ کی محبت سے جگمگا رہے ہیں, اور ان کا وجود آقا ساری زندگی تیری تابع داری میں, آپ کی تابع داری میں لگا رہا ہے. آقا یہ میرے گھرانے کا یہ تحفہ قبول کر لیجیے. میں فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے بچے دین سے بہت دور ہیں, دین سے بہت دور ہیں. یہ سوشل میڈیا, موبائل, ان چیزوں نے تباہی پھیر دی, اسکول کالج کے ماحول نے تباہی پھیر دی, یونیورسٹیوں کے ماحول نے تباہی پھیر دی. ایسے ایسے وہاں استاد ہیں, سیکولر ذہن اور ہر طرح کے وہاں لوگ ہیں, وہ ایمان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. ایمان کی حفاظت آپ نے بچوں کی کرنی ہے, ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ, محبت رسول آپ نے پیدا کرنی ہے. آج سے ہی تہیہ کر لیں, میں نے اپنے بیٹے کی بھی تربیت کر دی, میں نے بیوی کی, میں اپنی بیٹی کی تربیت کروں گا, ان کو بتاؤں گا کریم آقا کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. ان کی محبت ایمان ہے, اور آپ کی تابع داری سے کریم آقا کا ساتھ ملتا ہے. آج سے ہی لگ جائیں, انہیں کریم آقا کا سچا غلام, تابع امتی بنا رہے, اور کل قیامت کے حشر کے میدان میں وہ کافرہ لے کے جائے, آقا آقا یہ میری اولاد ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیٹی ہے. آقا میں نے ساری زندگی نے آپ کی باتیں بتائی ہیں. اللہ پاک ہمارے ہاتھ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں یہ فکر دے. میں مشکور ہوں, اپنے ٹائم دی, میں اجازت چاہوں گا کہ میں نے مصروفیت ہے. اللہ رب العزت آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے.